دوستان محترم، دین ہوتا کیا ہے؟ جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی ہم کیسے کسی دین کی پیروی کر سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے، اس کے بعد ہم انتخاب کریں گے کہ آیا ہم نے اسلام کا پیروکار بننا ہے یا کسی اور دین کا پیروکار بننا ہے۔ لہذا پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ دین ہوتا کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ دین عام طور پہ اس ریاست اور سیاست کو کہتے ہیں، دین اس ریاست اور سیاست کو کہتے ہیں جس کے تابع ایک پورے معاشرے کا نظام ہوتا ہے۔ اس معاشرے کے اوپر ایک حکومت قائم ہوتی ہے، حکومت اس پورے معاشرے کا نظام چلاتی ہے۔ اس پورے نظام کو سیاست کہتے ہیں اور یہ سیاست کسی دین کے تابع ہوتی ہے۔ اب دوستان محترم، ہم اس معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی 90% زندگی ہماری اس سیاست کے تابع ہے اور سیاست کسی دین کے تابع ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ ہم یا اس جگہ کو خریدیں نا یا اس جگہ کا کرایہ نہ دیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ کرایہ کیا ہوگا؟ اس ریاست کے قانون کے مطابق ہوگا۔ خریدیں گے تو کیا ہوگا؟ اس ریاست کے قانون کے مطابق ہوگا۔ الغرض یہ بجلی جل رہی ہے، یہ بجلی ہمیں میسر نہیں آ سکتی اگر ہم اس ریاست کے قانون کے تابع نہ ہوں، اگر ہم اس سیاست کے قانون کے تابع نہ ہوں، یہ میسر نہیں آ سکتی۔ میسر آتی ہے تو ہمیں بل دینا پڑتا ہے، جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں ہمیں دینے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم اس سارے نظام کے تابع ہیں۔ تو ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جو سیاست سے باہر ہو، جو ریاست کی حدود سے باہر ہو۔ تو دین اس پورے معاشرے کو کنٹرول کرنے والی جو حکومت ہوتی ہے، اس کا قانون دین کہلاتا ہے۔ ہر ملک کے اندر ایک دین نافذ ہوتا ہے، ہر ملک کے اندر ایک دین نافذ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آج ہم دین کے سیاسی پہلو پر بات کر رہے ہیں اور اسلام کے سیاسی پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ دین کسی ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کا نام ہے، تو اسلام جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، کیا اس نے ہمیں پورے معاشرے کی باغ ڈور سنبھالنے کے کچھ اصول مہیا کیے ہیں یا نہیں؟ لامحالہ کیے ہیں۔ اب ہم نے اس دین کو کس طرح قبول کرنا ہے، کس طرح اس کی پیروی کرنی ہے تاکہ وہ ایک ریاست کا دین بن سکے، ریاست کا قانون بن سکے، معاشرے کے اوپر لاگو ہو سکے۔ تو جب ہم اس دین کی بات کرتے ہیں تو دین کو قبول کرنے کا سب سے پہلا مرحلہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا ہے۔ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ جب ہم نے یہ بات کہہ دی تو گویا ہم نے سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ اب
جتنے لوگ اسلام کو قبول کرتے جائیں گے وہ اس دعوت کو پھیلاتے جائیں گے دیگر انسانوں تک، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو. اور جب ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ انہیں ایک ریاست کی ضرورت ہو، وہ اس ریاست کے قیام کی جدوجہد کریں گے. تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے. اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے. مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں. ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں. نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. جزاک اللہ خیر.